کوئی دستاویز ہے جسے پتا چلے کہ نیسکول کمپنی 1993 میں حسین نواز کی ملکیت تھی اور کیا بیرون ملک رقم منتقلی پر پابندی ہے جس کی وائلیشن کی گئی یا نہیں؟ خسارہ نواز شریف صاحب کی انڈسٹری کو کتنا تھا اور کیسے ہوا، اس بات کا جواب بھی شریف خاندان کو کیا دینا ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں کورٹ نے آج اٹھائے، لیکن میں ضرور دو اہم پارٹیز جو ہے یعنی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی ان کے وکلا سے بھی پوچھوں گا کہ ان کی کیا انٹرپریٹیشن اس کے اوپر۔ سب سے پہلے فواد چوہدری صاحب کے پاس چلیں گے۔ فواد چوہدری صاحب ذرا بریف کریں گے آج آپ کے پوائنٹ آف ویو سے آج کا دن کیسا رہا، کورٹ میں کیا کچھ ہوا اور کیا امپورٹنٹ سوالات ہیں جو اٹھائے گئے، اور کیس آپ کے خیال میں کتنا سٹیپ آگے بڑھا ہے آج پہلے دن میں؟ آج کا دن بہت اچھا رہا، اس حوالے سے بہت اچھا رہا کہ پہلی بڑی کامیابی تو یہ ملی کہ جو تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا بار بار یہ کہنا تھا کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلنا چاہیے، کیونکہ جو نظام مملکت ہے وہ جس ہیجانی کیفیت سے دوچار ہے اس میں اس مقدمے کا فیصلہ ہونا ضروری ہے، اور اس لیے اس مقدمے کو ڈے ٹو ڈے چلنا چاہیے۔ اور آج جو جب بینچ بیٹھا تو اس کے ساتھ ہی جج صاحب نے یہ فرما دیا کہ کیس جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے چلے گا۔ پہلی کامیابی یہ ہوئی۔ اس کے بعد چونکہ نیا بینچ بنا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پہلا بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، تو نئے سرے سے آرگومنٹ شروع ہونے ہیں، لہٰذا جو 9 پوائنٹس کے اوپر جو بنیادی ڈکلریشنز جو ہم مانگ رہے ہیں عدالت سے، پہلے وہ فارمولیٹ کی گئی، نعیم بخاری صاحب نے کی، اور پھر اس کی جو پہلی پریپوزیشن ہے یعنی جو گلف سٹیٹ مل ہے اس کے اوپر آج بحث ہوئی۔ گلف سٹیٹ مل یہ ہے بنیادی طور کے اوپر جو کیس ہے، ون لائنر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیس یہ ہے کہ نیلسن اور نیسکول، ICIJ نے یہ بتایا کہ یہ پراپرٹیز نیلسن اینڈ نیسکول نام کی آف شور کمپنیز اون کرتی ہیں جو بنیادی طور کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کی ہیں۔ نیلسن اینڈ نیسکول کو اون کرتی ہے ایک اور کمپنی جس کا نام ہے منروا کو اون کرتی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، اور مریم نواز شریف صاحبہ ظاہر کا جو ہیں وہ فرنٹ ہیں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی۔ یعنی بنیادی کیس ہمارا یہ ہے فرنٹ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جو ہے کیونکہ وہ 22 سال کی تھی جب یہ پراپرٹیز خریدی گئیں تو وہ 22 سال کی تھی، لہٰذا وہ اپنے پیسوں سے پراپرٹیز نہیں خرید پا رہی تھی۔ نواز شریف صاحب نے پیسے دیے، مریم بی بی نے منروا کمپنی بنائی جس میں نیلسن اور نیسکول بنایا، اور نیلسن اور نیسکول جو ہے وہ یہ پراپرٹیز اون کرتی ہیں۔ یہ بنیادی طور کے اوپر کیس ہے، اور اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ ہم نے گلف سٹیٹ مل لگائی، اس کو $9 ملین میں بیچا۔ ہم نے جب کاغذات وہ بتائے کہ گلف سٹیٹ مل کو جب بیچا گیا تو وہ 26 ملین درہم کے نقصان میں تھی، تو جو چیز 26 ملین درہم کے نقصان میں ہے وہ $9 ملین کیسے دے سکتی ہے؟ فواد صاحب ایک بات بتائیے، آج حکومت نے یہ کہا ہے کہ بیسیکلی جو آپ بار بار کل سے اچھال رہے ہیں مریم صاحبہ کا نام لے کے آ رہے ہیں ڈاکیومنٹس میں، تو آپ کا کیس آپ کے ہاتھ نواز شریف صاحب کا تو کوئی ایویڈنس لگا نہیں، اب آپ کا کیس نواز شریف صاحب سے شفٹ ہو گیا مریم نواز صاحبہ کے اوپر، وہ ٹارگٹ ہو گئی، یہ بات صحیح ہے؟ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر تو مریم بی بی، حسین نواز اور حسن نواز جو ہیں وہ کوئی مارچ سے آتے ہیں، مریخ کے بچے ہیں کہ 21 سال کی عمر میں انہوں نے اربہ روپیہ خود ہی بنا لیا، تو پھر تو آپ کہہ دیں کہ یہ کیس جو ہے وہ بچوں کے اوپر ہے اور پرائم منسٹر صاحب کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے کہ 1983 سے لے کے 1990 تک، اور پھر 1990 سے 1993 تک، اور پھر 1996 سے لے کے جب ماشاء اللہ لگا 99 تک، تو تقریباً 1000 گنا اضافہ ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب کے خاندان کے اور اپنے وسائل میں، ان کی ویلتھ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچوں پیسے جو آپ مجھے بتائیں نا، حسن نواز شریف صاحب نے 99 میں انٹرویو دیا، انہوں نے کہا میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، 2001 سے لے کے 2005 تک انہوں نے اپنی جو ایک صرف کمپنی فلیگ شپ کو لون دے رہے ہیں، اب پہلے اپنے والد صاحب کو 74 کروڑ روپیہ لون دے رہے ہیں، پھر جو ہے 20 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ اپنی کمپنی کو لون دے رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں نا، اتنے بلینر بچے جو ہیں وہ 20 سال کی جتنی عمر میں لوگوں کے شناختی کارڈ بنتے ہیں، ان کے بچے بلینر ہو گئے ہیں۔ یہ بھی کچھ سوچنے کی عقل کی بات بھی تو ہونی چاہیے نا، کوئی شعور میں بھی تو بات آنی چاہیے۔ اب میں انٹرپٹیڈ چاہوں گا طلال چوہدری صاحب، آپ بھی اپنا ورژن پیش کریں۔ اوبویسلی اب آپ لوگ خود ہی کورٹ سے باہر لڑائی ایک لڑ رہے ہیں، اپنی سیاسی لڑائی، تو جب وہ اس لیے اس پروگرام کا بھی حصہ بن رہی ہے لڑائی ہے، تو آپ ذرا بتائیے کہ یہ جو آپ نے آج کہا کہ جی یہ ہار گئے ہیں اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، کیونکہ اب مریم نواز صاحبہ کو ٹارگٹ کر دیا ہے، نواز شریف صاحب کے خلاف کیس نہیں بنا، لیکن ان کا کیس سارے کا سارا یہ ہے
کہ کیونکہ مریم نواز صاحبہ کو یوز کیا ہے مبینہ طور پر نواز شریف صاحب نے اپنی ویلتھ کو چھپانے کے لیے، اس لیے مریم نواز صاحبہ کا نام بار بار کورٹ میں آ رہا ہے کہ ان کے نام سے کمپنیز بنائیں گی. پیسہ اصل میں نواز شریف صاحب کا تھا کہ 22 سال کی بچی جو ہے اس کے پاس پیسہ نہیں آ سکتا، جبکہ وہ جاب بھی نہیں کرتی تھی اور ان کا کوئی بزنس بھی نہیں تھا اس ایج میں. طلال صاحب. بہت شکریہ کامران صاحب. ایک تو یہ جو لڑائی ہے اس کے میزبان بھی آپ ہیں اور آپ کے انویٹیشن پہ آئے ہیں. کل کوئی اگر نوٹس آیا تو آپ کو بھی ساتھ آئے گا، آپ ہم پر نہ ڈالیں، آپ بھی شامل ہوں گے اس میں. جی بالکل ٹھیک. تو دوسری گزارش دیکھیے، کیس کام فواد صاحب نے کیس کو سمجھایا، میں ذرا اور سمپلیفائی کر دیتا ہوں. کیس تھا کیا؟ کیس یہ تھا پی ٹی آئی کا کہ پراپرٹیز لنڈن کی پراپرٹیز ہیں، وہ لنڈن کی پراپرٹیز پاکستان سے انلیگل پیسے، کرپشن سے بنائے ہوئے پیسے میاں نواز شریف باہر لے کر گئے. اس کے بعد وہ مریم نواز صاحبہ کے نام ہوئی، وہ بینیفیشل اونر ہیں اور مریم نواز صاحبہ ڈیپینڈنٹ ہے میاں نواز شریف کی. یہ ہے کیس. اب تک یہ کیس حل کتنا ہوا ہے میں اس کا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلی بات، اس کا لنک جو میاں نواز شریف سے ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی ڈیپینڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں. یہ فواد صاحب میڈیا پر بیٹھ کے بے شک زور ڈالے، لیکن عدالت میں انہوں نے یہ کیس اب بالکل فورگو کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خاتون جو 25 دسمبر 1992 سے شادی شدہ ہے، پاکستان میں شرعی طور پر اور قانونی طور پر وہ ڈیپینڈنٹ اپنے خاوند کی ہوتی ہے. اس کے بعد اس کا خاوند جب کہیں الیکشن لڑتے ہیں وہ اپنی ڈیپینڈنٹ لکھتے ہیں، سپاؤز لکھتے ہیں. وہ کبھی بھی میاں نواز شریف کی ڈیپینڈنٹ نہیں رہی، وہ ٹیکس گزار ہے اور ٹیکس گزار کے ہوتے ہوئے وہ اپنے اتنے پیسے ان کے پاس ہے کہ کئی دفعہ انہوں نے دوسروں کو لون بھی دیا ہے. تو یہ تو ان کی ڈیپینڈنٹ کی کہانی ہے. جب وہ ڈیپینڈنٹ نواز شریف کی نہیں کب سے ٹیکس دے رہی ہیں مریم صاحبہ؟ فار دا ریکارڈ کس سال سے دے رہی ہیں ٹیکس وہ؟ ویسے میں ریکارڈ کے لیے جاننا چاہ رہا تھا اور آپ کے علم میں. یہ دیکھیں، جب سے وہ پاکستان میں واپس آئی ہیں دوبارہ، پہلے بھی دے رہی تھی، جب دوبارہ واپس آئی ہیں اس کے بعد وہ پراپر وہ ٹیکس پے 2007 کی بات کر رہے ہیں 2008 کے بعد سے 8 کے بعد. جی 2008 سے. اچھا، لیکن سر یہ الزام تو 1990 کا ہے، تو 1990 میں ان کے نام پہ تو پراپرٹی یہ نہیں تھا. میں اسی پہ جی میں نے کامران صاحب آپ کو کہا 25 دسمبر 1992 جب ان کی شادی ہوئی، وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ ڈیپینڈنٹ ہیں اس وقت سے کیپٹن صفدر صاحب پہ ہو سکتی ہیں یا ان کی سپاؤز ہے اور انہی کے ساتھ ہے. یہ بات بالکل کلیئر ہے. اگلی بات، اب بات رہی کہ ملک سے پیسہ گیا کہ نہیں، وہ بھی تحریک انصاف نے آج بالکل چھوڑ دیا. انہوں نے کہا دیکھیں پیسہ باہر نہیں گیا، لیکن دبئی سے پیسہ جو ہے وہ کیسے چلا گیا قطر، یا دبئی سے لنڈن کیسا گیا. یعنی پیسہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارا دبئی میں تھا، دبئی کی مل کی وجہ سے تھا، وہ لنڈن یا وہاں کہاں گیا. اب یہ دوسرا بھی ختم ہو گیا. اب آخری چیز رہ گئی ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ اس وقت یہ بینیفیشل اونر ہیں. ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ وہ ٹرسٹی ہیں، یہ کہتے ہیں بینیفیشل اونر ہے. بات ایک پوائنٹ پہ رہ گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی جیسے یہ ٹرسٹ ڈیڈ کو مان گئے ہیں، ڈیپینڈنٹ والی بات کو چھوڑ گئے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں یہ ثابت آپ کو کر کے دکھائیں گے کہ وہ بینیفیشل اونر نہیں ہیں، وہ ٹرسٹی ہیں. اچھا. اور یہ فلیٹس 2006 سے حسین صاحب کی ملکیت ہے یا ان کا حصہ ہے. طلال صاحب، آپ کو لگتا نہیں کہ کورٹ کا یہ سوال آپ کو فیس کرنا پڑے گا کہ جیسے آپ نے فرمایا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک خاتون کی اگر شادی ہوتی ہے تو آبویسلی اس کے بعد وہ اپنے خاوند کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہو جاتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کورٹ ٹیکس کے ڈاکیومنٹس بھی آگے فائل ہوئے. لیکن مریم نواز صاحبہ کا اپنا تو کوئی بزنس نظر نہیں آتا، تو یا تو پھر خاوند کا بزنس دکھایا جائے گا کیونکہ وہ اپنے والد کے ساتھ رہتی ہیں. وہ جب جلا وطنی ہوئی تو سرور پیلس کا ایڈریس تھا ان کا اسٹیبلش ہوا، تب بھی اپنے والد کے ساتھ تھی. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا آپ کو کہ ان کا یا تو ان کے خاوند کا کوئی بزنس تھا جس میں سے آپ کہہ رہے ہیں وہ لون بھی دیا کرتی تھیں اور وہ بزنس بھی چلا رہی تھیں، اور ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو. اور یہ بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا شاید اگر کورٹ سوال کرے کہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھی نواز شریف صاحب پہ، ان کی اپنی کوئی ایسی انٹرپرائز یا کمپنی یا کوئی جاب تھی جس سے وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر رہی تھی. یہ سوال کے لیے آپ تیار ہیں میرے خیال سے، ان سوالات کے لیے، ان کا بزنس انٹرپرائز دکھانے کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں کامران صاحب، سب سے پہلے جو ہمارے معاشرے میں شاید یہ ابھی باتیں ہم نے ایکسیپٹ نہیں کی، بیٹیوں کا اپنا حصہ ہوتا ہے.
بیٹی اگر کاروبار میاں نواز شریف کو اس کے والد سے ملا ہے اور اس کے والد کے بعد جب میاں نواز شریف کو ملا ہے تو اس کی اولاد کو ملے گا. تو وہ مختلف کمپنیز میں ڈائریکٹر بھی تھی, شیئر ہولڈر بھی تھی, وہ اپنا ٹیکس بھی دیتی تھی, وہ اپنا ٹیکس فائل بھی کرتی تھی, انہیں آمدن بھی ہوتی تھی, تو وہ ایک اپنی خود ملکیت بھی رکھتی ہیں. بات اب آ گئی ہے, دیکھیں ان فلیٹس کے پیسے جو ہیں وہ مریم نواز نے نہیں دیے, یہ وہ مالک وہ ان کے پاس پیسے تھے یا نہیں تھے یہ سوال نہیں, یہ سارے کے سارے پیسے جو ہے یہ حسین صاحب کے حصے میں آئے اور یہ آئے تھرو ان کے دادا کے. بات ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی, آج کے دن تک یہ ثابت نہیں کر سکے. لیکن طلال صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ آج کورٹ کے اندر معزز جج نے یہ بھی پوچھا آپ لوگوں سے کہ جو دادا کا حصہ ہے وہ صرف ایک پوتے کو کیوں جا رہا ہے, باقی بچوں کو کیوں نہیں جا رہا؟ یہ سوال اٹھایا آج کورٹ نے جو ہم نے دیکھا ہے. دیکھیں کامران صاحب, ایک تو آج ہمارے آرگومنٹ نہیں ہو رہے تھے, آج ہم سے کوئی سوال نہیں پوچھا گیا, ان کے وکیل سے نہیں, بخاری صاحب سے, وہ پی ٹی آئی کے وکیل سے پوچھے گئے. یہ سوال اٹھایا انہوں نے دادا پوتے والا کہ دادا کی وراثت میں بیٹے بھی ہوتے ہیں, ایک پوتا نہیں ہو سکتا. کامران صاحب میں نے کہا جب ہماری باری آنے سے پہلے چار سوالوں میں سے 3 سوال حل ہو چکے ہیں, ایک سوال رہ گیا ہے, وہ جب ہماری باری آئے گی آپ حل ہوتا نظر آئے گا. میں کوئکلی جانا چاہوں گا افتخار صاحب اور جنرل صاحب کے بعد, لیکن طلال صاحب, فواد صاحب آپ نے کچھ رسپونڈ کرنا ہے 1 منٹ کے اندر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ ڈیپینڈنٹ نے شادی کے بعد سے, تو آپ کیوں ایشو اٹھا رہی ہیں والا؟ ان کے خاوند جو ہے وہ ان کا اپنا ایک بزنس ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے پاکستان کو ہی پتا ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب کی زندگی میں صرف ایک ہی اچیومنٹ ہے, اور وہ اچیومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے شادی صحیح جگہ کر لی ہے. باقی ان کی جو اچیومنٹس ہیں یا جو ان کا کاروبار ہے وہ بھی پورے پاکستان کو پتا ہے, اس کے اوپر کیا بات کرنی ہے, کیا چھوڑے بھرے. مریم بی بی کے شناختی کارڈ کے اوپر ان کا پہلے ماڈل ٹاؤن کا ایڈریس تھا, اب جاتی عمرہ کا ایڈریس ہے. پھر سعودی عرب میں جو ان کی جو فرم ہے منروا, اس سے جو بینک گارنٹی ڈوائچے کو لی, اس میں سرور پیلس کا ایڈریس ہے. رہتی وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہے, بچوں کی فیسیں والد صاحب دیتے ہیں. جو انہوں نے ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, 34,000 روپیہ ٹیکس دیا ہے اور 19 لاکھ روپیہ خالی ان کا ٹریولنگ ایکسپینس ہے. پھر جو ہے وہ کمپنی پے, وہ جو پے کر رہے ہیں وہ ان کے ہسبینڈ کی انڈسٹری بھی تو ہے, ان کے ہسبینڈ بزنس بھی تو کرتے ہیں, آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ اور یہ ایویڈنس کس طرح ہے کہ ان کی بچوں کی کامران صاحب ایک منٹ یہ ایویڈنس ہے آپ کے پاس کوئی؟ ان کی جو فیسز ہیں, ان کا جو رہنا ہے, ان کی جو گاڑی ہے, وہ تمام اب بھی وہ وزیراعظم ہاؤس میں رہ رہی ہیں. وہاں پر جو میڈیا سیل ہے پی ایم ایل این کا, اس کو بھی وہی چلا رہی ہیں. طلال چودھری صاحب وغیرہ, اب یہ کل سے پرسوں سے یہ طلال صاحب نے میں سے آج اچھا کیا مریم بی بی کو ڈیفینڈ کیا, ورنہ کیبنٹ تو چھوڑ ہی گئی تھی ڈیفینڈ کرنا. وہ تو کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, ان کے اوپر الزام نہیں ہے, مریم بی بی جانے اور باقی سارے جانے. طلال صاحب نے جو ہے وہ آج کم از کم کوشش کی ہے, اس پہ میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم برے وقت میں کوئی آدمی تو ساتھ کھڑا رہا ہے نا. جی طلال صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے؟ افتخار صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. جی کامران صاحب, ایک تو دیکھیں وہ مریم بی بی کی بات نہیں ہے, میں سچائی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, اور میں یہ باتیں آپ کے ساتھ دھاندلی والے میں بھی کیا کرتا تھا. کامران صاحب آپ میری باتوں کو, یہ فواد صاحب ذرا نوٹ کر لیں, یہ ان کو پھر پشیمانی ہوگی, یہ کیس ثابت نہیں کر سکیں گے. یہ خود مان رہے ہیں کہ مریم صاحبہ ٹیکس گزار ہیں, اس کا مطلب ہے انڈیپینڈنٹ ہے. اس کے بعد میں ذرا آپ کو جاتی عمرہ کا بتا دوں. جاتی عمرہ ایک بڑی ایریا ہے, وہاں ایک بڑا کمپاؤنڈ ہے, اس میں مختلف لوگ مالک ہیں, ان کا اپنا گھر ہے ادھر, اس میں بے شمار, اس میں کئی ان کے کزنز مالک ہیں اس میں. اب یہ کہہ دینا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ کیوں رہتی ہیں, وہ فلانا, دیکھیں ہمارے ہاں بیٹیوں کو دیا جاتا ہے, عزت بھی دی جاتی ہے, باقی بھی دیا جاتا ہے. باقی میری گزارش یہ ہے, یہ اس کیس میں فیل ہو چکے ہیں ڈیپینڈنٹ ثابت کرنے میں, اور کر بھی نہیں پائیں گے. فواد صاحب کو چاہیے کہ ایسا کیس نہیں لڑنا چاہیے, اچھے بھلے یہ خود بھی وکیل ہیں کہ جو ثابت نہ ہو سکے. دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کیپٹن صفدر صاحب بھی اس میں پارٹی ہیں, ان کا بھی ایویڈنس آ جائے گا کہ وہ کیا بزنس کرتے ہیں, کتنا ان کا بزنس ہے. مریم صاحبہ کا بزنس آ جائے گا. لیکن میں آگے جانا چاہوں گا طلال صاحب, دوسرے پینلسٹ کو بیچ میں لے لوں ذرا. میں افتخار صاحب کی طرف جاؤں گا. افتخار صاحب, یہ جس طرح کورٹ نے بھی آج اعتراض کیا کہ جس طرح پاکستان مسلم لیگ نواز والے اور پی ٹی آئی والے اس کو میڈیا میں انٹرپریٹ کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں یہ صحیح ہو رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ رائٹ ہے میڈیا کا اس پہ بات کرنا؟ اور اس کیس میں بھی آپ کی کیا انالیسز ہے, ذرا دیجیے گا اپنا بینگ اے جرنلسٹ. دیکھیں جی, میڈیا کو کوئی رائٹ نہیں ہے کسی چیز پہ بھی تبصرہ کرنے کا. یہ ان کا باہمی مسئلہ ہے,
دو فریقین کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہے، بیسیوں مقدمات سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں اور بڑی بڑی اہمیت کے مقدمات چلتے ہیں، اس پہ میڈیا روز کیوں نہیں ڈیبیٹ کرتا؟ دس از ویری بیسک کوشچن. بڑے فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوتی ہے جہاں پہ ڈسیژن کیے جاتے ہیں اور 52 سال کے بعد سپریم کورٹ فیصلے کرتی ہے، تو آپ تو بالکل اس کو ایک سنگل سطر بھی نہیں اس کی سناتے. بریکنگ نیوز تو دور رہی. ایک بات. دوسری بات، یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے ان دونوں حضرات کے درمیان، بلا وجہ میڈیا ان کو اتنا وقت دے رہا ہے. یہ ان دونوں کا کیس ہے. اس کیس سے پاکستان کے عوام کا کیا تعلق ہے؟ کیا یہ کیس حل ہو جائے گا تو پاکستان کے عوام کی مشکلات کب ہو جائیں گی؟ کیا اس مقدمے کے حل ہونے کے بعد اگر نواز شریف چلے جاتے ہیں تو جو ان کی جگہ آ کے بیٹھ جائے گا وہ نواز شریف سے 100 درجے بہتر ہوگا؟ کیا یہ نظام جو ہے جو نو دولتیوں کے ہاتھ میں ہے، کرپٹ عمرہ کے ہاتھ میں ہے، کرپٹ اشرافیہ کے ہاتھ میں ہے، لٹیروں کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ سے نکل کے غریب عوام کے پاس آ جائے گا؟ مجھے تو اس کیس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سارا جو کھیل ہو رہا ہے، اس کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ میری تنخواہ اتنی رہنی جتنی مجھے مل رہی ہے، عام کلر کی تنخواہ اتنی رہنی ہے جتنی مل رہی ہے، تیل کی قیمت وہی رہنی ہے. آج میں پڑھ رہا تھا جناب، وہ ہمارے گھروں میں جو سلنڈر میں گیس آتی ہے اس کی بھی قیمت مہنگی ہو گئی ہے. کل ایک عورت جو ہے وہ تڑپتی مر گئی ہے ٹھنڈے فرش کے اوپر اسپتال کے اندر کہ اس کو ہے. تو نہیں جنا، اور یہ کیس طے ہو جائے گا تو مجھے کیا ملے گا؟ اور آپ لوگوں نے اس کو کیوں اتنا امپورٹنس دینی شروع کی ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ کا مال بکتا ہے. یہ مال بکتا ہے تو آپ اس کو بیچ رہے ہیں. حالانکہ مال یہ بھی بک سکتا تھا کہ آج سارا دن لاہور شہر میں لوگ چلنے سے محروم ہو گئے، لوگ ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے. یہ لاہور شہر میں 1.5 کروڑ لوگوں نے کے ساتھ جو آج ہوا ہے، مجھے تو کسی نے نہیں بتایا. میرے لیے تو وہ ایشو ہیں، میرے لیے ایشو نہیں ہے کہ کس کے پاس کیا ہے. افتخار صاحب، آپ کے لیے ایشو نہیں ہے کہ ملک کے پرائم منسٹر کے اوپر یہ الزام ہے کرپشن کا، یہ آپ کے لیے ایشو نہیں ہے؟ This is not an issue for you. جب تک وہ الزام سن لیں، ثابت تو ہوگا سر جب ہوگا، لیکن یہ ایشو نہیں آپ کے لیے. No, I cannot make it a debate. It can't be a debate. It can't be a debate for months and months and months. تو یہ جو سر ایک بات بتائیے افتخار صاحب، میں جی مجھے ایک بات بتائیے کہ جو بل کلنٹن کی ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ میں براہ راست ٹی وی پہ، افتخار صاحب کی بات پہ کمنٹ کرنا، اور جو او جے سمپسن کیس کی لائیو ہیئرنگ ہوئی، اور جو ایتھلیٹ تھا یورپ کا، اس نے جو اپنی گرل فرینڈ کو مبینہ طور پر قتل کیا، اس کی جو لائیو ہیئرنگ پورے یورپ اور بی بی سی میں ہوئی، وہ آپ کے خیال میں غلط تھی؟ اور بی بی سی نہیں غلط نہیں تھی. اب بڑے مزے کا سوال آپ نے کیا ہے. وہ لائیو ہیئرنگ ہو رہی تھی، لوگوں کی مرضی تھی کہ ایک چیز کو دیکھیں ایک چیز کو نہ دیکھیں. اوہ آپ نے تو سر یہ بھی لوگوں کی مرضی ہے، ٹی وی والوں نے ایک ہی لوگوں چیز کی مرضی ہے یہ نہ دیکھیں، نہیں نو the media has monopolized this case now. وہ تو سر انٹرنیشنل میں اپلائز کیا ہوا ہے میڈیا نے نیوز کو. نہیں مجھے بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں، آج لاہور میں کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ جی مجھے بالکل پتا ہے کیا ہوا لاہور میں. کیا لاہور میں سر جگہ بند کر دی گئی تھی، ایک جلوس نکالا جا رہا تھا، ایک شہر بند کر دیا گیا تھا، ایک پورا شہر بند کر دیا گیا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن سر وہ تو ہماری پرائرٹی ہوتی ہے، آپ نے اس پہ بات کر دی، لیکن you cannot undermine the importance of the other news. ہاں جی. I am not undermining anybody. I am not undermining any case, but I am saying the Supreme Court نے اس سے زیادہ اہم کیسز کے فیصلے کیے ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور فواد چودھری ان کو جانتا بھی ہے. جو پی ایل ڈی جنرل صاحب کے پاس جاؤں گا، کیسز ہیں. فواد صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ نے، اس کے بعد جنرل صاحب کو جانا چاہوں گا. جی میں فواد صاحب کو پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد صاحب بڑی اچھی طرح پاکستان معاملات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ سارے مسائل کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، یہ انہوں نے سب سے پہلے تو بات کی کہ یہ باہمی کیس ہے. بھئی یہ کوئی ہم کیا کسی کی پھوپھی کے پیسے ہیں جس کے اوپر ہم لڑ رہے ہیں؟ آئی سی آئی جے جو ہے وہ کوئی پی ٹی آئی کا ونگ ہے جس نے یہ سکینڈل بریک کیا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل سکینڈل ہے جس کے بعد آئس لینڈ کے ایک آدمی کے خلاف تو بریک نہیں ہوا نا، 400 آدمیوں کے خلاف بریک ہوا ہے. آپ ایک کے پیچھے پڑ گئے. اپنا تبصرہ آپ سن لیے میں نے آپ کی بات. موقع دو گے کہ میں کچھ بات کروں. جو پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے وہ مدر آف آل سسٹمز ہوتا ہے. آپ جتنے بات مسائل کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں
نہیں ہو رہا کہ حکمران طبقے کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے. اور یہ جو کیس ہے یہ کیس ثابت کر رہا ہے کہ آپ نواز صاحب حکمران طبقے کے ساتھ تو نہیں ہے, خدا نہ خواستہ. جنرل صاحب کو جاؤں گا میں. نہیں, نواز چلا جائے گا. نہیں, ایک بات, نواز چلا جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا. اور سر وہ جائے نہ جائے وہ تو کورٹ نے فیصلہ کر رہا ہے. جنرل صاحب کے پاس جانا میں نے. جنرل صاحب پاکستان کی عوام کا جنرل صاحب وہ کہہ رہے کوئی تعلق نہیں اس کیس سے, اس کیس میں بات ہی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں کامران میری بات سنیے سر. پاکستان کے عوام نے ووٹ دے کے میاں صاحب کو اپنا وزیر اعظم بنایا اور ہم سب ان کو اپنا وزیر اعظم مانتے ہیں, اور پاکستان سے بڑی کوئی امانت نہیں تھی جو ان کو سونپی گئی. ٹھیک, ہم نے ان کو امانتدار سمجھ کے اس ملک کو سونپ دیا کہ جی آپ کے پاس امانت ہے ہماری, آپ اس کو جس طرح چاہیں چلائیں. اب اگر اس آدمی کو جس کے اوپر امانت کا آپ نے اعتماد کر کے اس کو پکڑا دیا, ملک اس سے بڑی تو چیز اور کوئی ہے نہیں نا ہمارے پاس. جی بالکل. اور اس کے اوپر اگر شبہ آ جائے کسی وجہ سے کہ وہ امانتدار نہیں ہے تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ تو اس سے بڑا ایشو ہے ہی کوئی نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہی ایشو ہے جس کی وجہ سے ایک پیرلل اکانومی چل رہی ہے ان حضرات کے, پاکستانیوں کے. رائٹ, جنرل صاحب کی جو بات ہے اس سے میں 100% ایگری کروں. جنرل صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جنرل صاحب کو سگنل کا پرابلم ہے, لیکن ہم جب بریکس واپس آئیں گے جنرل صاحب سٹارٹ کروں گا. بڑا انہوں نے کلیئر بات بتائی, اور یہ میں تو بالکل اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ امانت ہے پورا پاکستان کے فائنینشل ایشو سے لے کر پاکستان کا ڈیفنس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں, اور ان پر شبہ ہونا جو ہے وہ میرے لیے اتنا ہی ضروری ہے اس کا کلیئر ہونا جتنا شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے ادروائز ضروری ہو کچھ اور پروو ہونا. تو ہم چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اس سے نکلیں, اور اسی لیے اس ایشو کے اوپر بات کی جا رہی ہے, اور یہ ایشو پاکستان کا نمبر 1 ایشو ہے. باقی وہ لاہور والی بات بھی ٹھیک ہے افتخار صاحب کی, وہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, وہ بھی اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے, لیکن اس سے امپورٹنٹ ایشو ہے پاکستان میں اور کوئی نہیں. ایک بریک لیں گے, واپس آتے ہیں اس شو میں. جی جنرل صاحب آپ کی بات رہ گئی تھی, آپ بتا رہے تھے کہ پرائم منسٹر کے اوپر کیس ہے جو امانت امین ہے ان پہ شبہ کیا جا رہا ہے, تو یہ سب سے امپورٹنٹ کیس ہے. جی میں ایک تو یہ امانت کے نقطہ نگاہ سے بات کر رہا تھا جی کہ یہ ہمارا اس لحاظ سے ایک اہم ایشو ہے, لیکن اس کی لنکیج جو ہمارے محترم یہ ابھی بات ہم کر رہے تھے اس میں بھی لنکیج یہ ہے کہ آج ملک کے ان حضرات کے $375 بلین کے ایسٹس ہیں, اور میں خیال ہے افتخار صاحب کو یہ سارا علم ہوگا, وہ ایسٹس پیسے کی شکل میں بھی ہیں اور کچھ ایسٹس کی شکل میں ہیں, جبکہ ہمارے اوپر $72 ارب کا قرضہ ہے. پیرلل اکانومی آپ کی ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے کو 3 گنا بڑی اکانومی ہے. اب ہم غربت کی بات کرتے ہیں, غریب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. غریب کو فائدہ کیسے پہنچے؟ جو بجٹ اس سال کا تھا اس میں $1354 ارب ڈیٹ سروسنگ کے لیے رکھا گیا. یہ صرف سود کی ادائیگی تھی. اس سال میں اب میرا خیال ہے کہ اس سال میں کوئی ایک آدھ قسط بھی دینی ہوگی, یہ 2000 ارب سے اوپر چلا جائے گا. اگر صرف یہ ایسٹ اندر آ جائیں اور قرضہ $72 ارب کا. نواز شریف صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں $375 بلین ہے, جنرل صاحب ذاتی نہیں, نواز شریف صاحب کا اکیلے کا نہیں, اچھا حکمرانوں کا مختلف لوگوں کا ہے, مختلف لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ پاناما میں 200 کے قریب لوگ تھے. اگر نواز شریف صاحب کے پیسے باہر ہیں, جو کہ بالکل ہیں, بہت ہے ان کا پیسہ باہر, تو اس لحاظ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے اپنی پوری جنت بنا کے کسی اور ملک میں رکھی ہو, اس کی یہاں پہ لگاؤ, اور اس کی سٹیکس کیا ہیں یہاں پہ اس ملک میں. ٹھیک ہے جی, میں پوچھتا ہوں. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر یہ پیسہ باہر سے اندر لانے کا کیا جائے تو $72 ارب تو ایک دن اتر جاتا ہے, اور پھر یہ $1354 ارب جو قرض میں جا رہا ہے وہ آپ غربا کے اوپر خرچ کریں. سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں طلال صاحب سے یہ پوچھوں یہ والی بات. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی کیس سے لنک ہے ہماری سب کی بھلائی. بالکل ٹھیک ہے جی, ہمارے غریبوں کی اسی پہ اثر. طلال صاحب 3 چیزوں کا جواب دے دیجئے. ایک تو یہ کہ کیا آپ کے نزدیک بھی یہ کیس جو ہے امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ obviously آپ کے لیڈر پہ ہمارے پرائم منسٹر پہ الزام ہے تو کلیئر ہونا چاہیے. دوسرا یہ بتا دیجئے کہ اسے جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنی جنت آپ کی لیڈرشپ نے ملک سے باہر بنائی ہوئی ہے. $375 بلین جو ہے, اگر وہ ڈیفرنٹ لوگ جن میں نواز شریف صاحب کی فیملی اور وہ بھی شامل ہیں وہ لے آئے تو $72 ارب کا پاکستان قرضہ اتر جائے گا, تو وہ لانے کے لیے تیار ہے. ان 2 چیزوں کا جواب دے دیں, کرپشن کتنا امپورٹنٹ ایشو ہے اس وقت. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل امپورٹنٹ کیس ہے,
اور کم از کم اس وقت جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ اس کیس سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہیں اور چاہ رہی ہیں کہ یہ کیس اور پاناما پیپرز کا معاملہ 2018 تک آئے، کیونکہ ہمارے اگینسٹ جو اپوزیشن ہے ان کے پاس کارکردگی کے لیے دکھانے کے لیے کچھ نہیں. پیپلز پارٹی سندھ میں کیا دکھائے گی، پی ٹی آئی کے پی کے میں کیا دکھائے گی، اب صرف رہ گئے الزام. ایک تو یہ ہوگا پوائنٹ. اب جنت والی بات کا جواب بھی دے رہے ہیں ملائن کرنے کے لیے. سر جنت والی بات کا جواب بھی دے رہے ہیں. ملائن کرنے کے لیے ایک پاناما پیپرز اور کرپشن کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ لے کے چل رہے ہیں، لیکن یہ انشاءاللہ تعالی یہ تو 1.5-2 ہفتے کی بات ہے. پی ٹی آئی کو کوئی اور کام ڈھونڈنا چاہیے، یہاں سے بھی یہ فارغ ہونے والے ہیں. باقی رہی بات یہ جو آپ ایسٹس کی بات کر رہے ہیں، یہ ایسٹس دیکھیں کسی کے باہر ہیں اندر ہیں. سب سے پہلا جز اس کا یہ ہے کہ یہ آپ کے جائز ہیں یا ناجائز ہیں. اگر جائز ہیں، کوئی ٹیکس دیتا ہے، ڈاکومنٹڈ ہیں، وہ ملک کے اندر ہیں، باہر ہیں، تو یہ میرا خیال اس کا حق ہے. اور بہت سارے ہمارے ملک کی خاطر ملک کے اندر لے جنرل صاحب کے بھی نوٹس میں ہوگا. ملک کی خاطر میں گزارش سن لینا، اگر کامران صاحب لاکھوں پاکستانی ایسے ہیں جو پیدا ہی باہر ہوئے ہیں، جو امریکہ پیدا ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں یہاں سے ان کے باہر گئے ہیں، ہمارے جو وہاں پیدا ہوئے جی جو یہاں سے باہر گئے ہیں. میری گزارش سن لیں، جو لوگ زرداری صاحب تو باہر پیدا نہیں ہوئے یار، حسین حسن نواز تو باہر پیدا نہیں ہوئے، جلال بھائی یہ سب لوگ ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. جہانگیر ترین تو باہر پیدا نہیں ہوئے. میں نے کہا مجھے جواب تو دینے دے. جی 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 میں نے کہا جواب دینے دے کامران صاحب. باقی آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ ایسٹس اپنے ملک میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. مگر ہم نے اپنے حکمرانوں کو دھکے کس نے دیے ہیں، جلاوطن کس نے کیا ہے، زبردستی جہاز دھکے آپ لوگوں نے دیے ہیں، یہ بات صحیح ہے. یہ بھی جنرل صاحب بتا دیں. ہاں جنرل صاحب دھکے آپ کے جنرلوں نے دیے ہیں، ہتھکڑیاں لگائی ہیں جہاز کے اندر، بیچاروں کو باہر بھیجا تو باہر ہی پیسہ ہوگا نا ان کا. یہ پوائنٹ میں دم ہے طلال صاحب کے. بات نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. میری بات سنیے جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کسی نے دھکے دیے، اگر کسی نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا، قابل مذمت. میں نے کبھی زندگی میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا. تو سر وہ باہر ہی جا کے بزنس کریں گے نا پھر بیچارے، اور کیا کریں گے جب جلاوطن کر دیں گے آپ کو تو باہر ہی بزنس کریں گے نا وہ. نہیں لیکن پیسے تو ان کے کسی نے نہیں کھائے نا. پیسہ تو ان کے پاس، جائیدادیں ان کے پاس ہیں. پیسہ آج تو وطن میں لایا جا سکتا ہے نا، جب ہم سب مشکل میں ہیں. چلے ہم جب قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، اب مرے پڑے ہیں سارے یہاں پہ، اور غریبوں کا حال سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. تو آپ آج تو پیسہ لے ہیں نا، آپ کو وزیر اعظم پھر بنا دیا گیا ہے، اور آپ کیا مانگتے ہیں ہم سے؟ بالکل ٹھیک. افتخار صاحب آپ کا اپنا ریفلیکشن کیا جنرل صاحب کے تھاٹ پہ؟ ایک تو یہ کیس کتنا امپورٹنٹ ہے، کرپشن کا الزام پرائم منسٹر کے اوپر ہے جو صادق اور امین ہے، اور دوسرا کہہ رہے ہیں پیسے واپس لے ہیں تو ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. افتخار صاحب دیکھیں میں تو اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے، اور اٹ از ناٹ اونلی دی نواز شریف، اٹ از ایوری باڈی. اور یہ بڑی اچھی بات کی پیرل اکانومی کی فواد نے بھی کی اور انہوں نے بھی کی. حالت ہماری یہ ہوگی ہے گورننس کی کہ کسی بھی شاپنگ مال میں چلے جائیں تو وہاں پہ دنیا بھر کی چیزیں آپ کو خریدنے کو ملیں گی جن کا ٹیکس بھی ادا نہیں کیا جاتا، اور کسی کی ہمارے میں ضرورت نہیں ہے اخلاقی طور پہ. ہم سب لوگوں کی جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، اور جو ہمارے لیڈر ہیں کہ وہاں سے جو خوشبو خریدتے ہیں یا وہاں سے دوسری چیزیں خریدتے ہیں، ان سے پوچھے تو صحیح کہ یار یہ تو پاکستان میں آ ہی نہیں سکتی تھی، تمہاری دکان پہ کیسے پڑی ہے. بات یہ ہے پوری کی پورا کا پورا ملک جو ہے اس کی گورننس ختم ہو گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں نواز شریف کو سزا دینے سے مسئلہ طے ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف کو اگر سزا دے دی جائے گی تو دوسروں کو ہدایت ہو جائے گی، تو یہ بھی آپ کا سوچ ہو سکتی ہے. میں اسے بالکل مختلف سوچتا ہوں. میں سوچ رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اس ملک کو اس وقت لٹیروں نے لوٹنا شروع کیا ہوا ہے. وہ ہر جگہ ہر سطح پہ موجود ہیں. یہ جنگ ہماری ان کے خلاف ہونی چاہیے. جتنا وقت ہم ٹیلی ویژن پہ اس مقدمے کے لیے دے رہے ہیں، اتنا وقت اگر ہم دوسری تباہیوں، بربادیوں، بدماشیوں، بدعنوانیوں کے لیے دیں تو شاید ہم کو زیادہ سر یہ ابھی آپ کو افتخار صاحب آپ کو پتا ہوگا اسرائیل کے پرائم منسٹر کے اوپر ابھی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی ہے صرف اس پہ کہ وہ تحفے لیے انہوں نے، اور اس کو پورے میڈیا نے اٹھایا ان کے اسرائیل کے بھی اور پوری دنیا کی میڈیا نے، کیونکہ جس طرح امپورٹنٹ نیوز. لیکن کامران جو بات سمجھنے کی ہے، اسرائیل میں سارا کام باقی نہیں رک گیا ہوگا. اسرائیل میں نہیں سر ہمارا کام کون سا رکا ہے، ہمارا بھی چل رہا ہے اللہ کے فضل سے. آپ کا کون سا چل رہا ہے؟ سر سارا ہی چل رہا ہے، لیکن obviously اگر پرائم منسٹر پہ کام مقدمہ ہوگا تو کام تو خود بخود رک جائے گا. If the prime minister is supposed to be in the hearing in the court تو پھر تو کام رکے گا ہی سر. میں جس طرح توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ پرائم منسٹر چونکہ اس کے اختیارات بڑے وسیع ہیں، جی وہ اگر ناجائز کرنا چاہے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنے اختیارات اور سارا ملک اس کے حوالے ہے. اس لیے اس شخص کا امانت دار ہونا، اس شخص کا پوری طرح لا ابائیڈنگ سٹیزن ہونا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی بالکل ٹھیک. اگر وہ لا ابائیڈنگ سٹیزن تو نیچے تک بھی ہوگا سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. فواد صاحب کو جاؤں گا سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہ آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا. پکڑا جائے گا اگر میاں صاحب چاہیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن میاں صاحب چاہیں گے ہر کرپٹ آدمی کو سزا ہوگی یہاں پہ. بالکل صحیح. لیکن فواد صاحب، افتخار صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو سزا دے کر کیا حاصل ہو جائے گا؟ دوسروں کی ہدایت مل جائے گی. اس سے اور بھی بڑے بڑے معاملات ہیں، بڑے بڑے. آپ اس کو لے کے کیوں بیٹھ گئے میرے بھائی؟ سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ افتخار صاحب کی باتوں کی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی اچھی طرح وہ بھی جانتے ہیں پورا پاکستان میں مدر آف آل سسٹمز ہوتا ہے پولیٹیکل سسٹم. اگر آپ کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ وائبرنٹ ہے، اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم موجود ہے، تو ہی باقی نظام چلیں گے نا. اگر نیچے کسٹمز کی انہوں نے بات کی ہے، اگر کسٹم کلیکٹر پیسے دے کے لگا ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ آ کے وہ یہی کرے گا جو وہ کر رہا ہے. اگر فائنانس منسٹر ملا ہوا ہے کلیکٹر کے ساتھ اور ایف بی آر کے چیئرمین کے ساتھ تو پھر کیا کرے گا؟ پرائم منسٹر نے لگایا ہوا ہے چیئرمین ایف بی آر کو اور وہ 25 کروڑ روپیہ باہر بھیج رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. سو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے اوپر ایلیگیشن ہم نے نہیں لگایا، انٹرنیشنل سکیم میں ان کا نام آیا، ان کو خود ہی ریزائن کر دینا چاہیے تھا. آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کی بیوی کا نام تھا، اس نے ریزائن کر دیا. اس نے کہا آ جائیں جی میں اس کو فیس کر لیتے ہیں، ملک آگے چل رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اگر ان کی اخلاقی جرت نہیں ہے، اور پھر پارٹی کے اندر طلال چودھری صاحب سمیت پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ، یہ کیا مطلب آپ کے ہاں پولیٹیکل سسٹم آپ چلا رہے ہیں، ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلا رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی اس کے بعد کہ وزیر اعظم سے پوچھے کہ آپ کے اوپر یہ الزام آیا ہے، انٹرنیشنلی آپ اس کا جواب دیں. ایم این اے مسلم لیگ نون کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں سارے تنخواہ دار ہیں، ان کو پیسے جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کے ہاں مل رہے ہیں. ایک بندہ آواز نہیں اٹھا رہا. چیئرمین اکاؤنٹیبلٹی بیورو صاحب کب آواز اٹھائیں گے؟ ہم نے کہا ان کو شو کاز نوٹس ایشو کریں. ذرا طلال صاحب کی بات بھی سن لیں. طلال صاحب آواز نہیں اٹھاتے ہیں آپ پارٹی کے اندر؟ میں طلال صاحب سے پوچھ رہا ہوں. طلال صاحب کیوں کہہ رہے ذرا کامران صاحب فواد بھائی ذرا ان کا پوائنٹ بھی لے لینا، آپ نے الزام لگا دیا. تھوڑا سا ایک پوائنٹ سر میں دے لوں. بالکل ضرورت نہ ہوتی سپریم کورٹ کو اس میں انٹرفیئر کرنے کی. اگر پاکستان میں ڈیموکریسی ہوتی، اگر پارلیمانی جو پارٹی پی ایم ایل این کی میں یہ جرت ہوتی کہ وہ وزیر اعظم کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکے. افتخار صاحب ویسے آپ ایگری اس بات سے کر رہے ہیں فواد صاحب کی اس بات سے کہ پارٹیوں میں اتنی تو اسٹرینتھ نہیں ہے کہ پوچھ سکے لیڈرشپ سے؟ یہ ضرورت ہوتی کہ وزیر اعظم کی تفتیش کر سکے. جی افتخار صاحب آپ ایگری کرتے ہیں ہمارا سسٹم اتنا ویک اور شیلو ہے؟ دیکھیں فواد نے میرے بارے میں تو کہہ دیا کہ مجھے ان کو میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فواد جس جمہوریت کی آپ بات کر رہے ہو، جس جمہوری سسٹم کی آپ بات کر رہے ہو، وہ جمہوریت اور وہ جمہوری سسٹم ہے کہاں اور کب تھا؟ اور یکدم آپ کو آج کیسے خیال آ گیا؟ یہ جو کچھ جن اساسوں کی آپ بات کر رہے ہو، جن چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے علم میں تھی، آپ کے علم میں تھی نہیں یار. اور بھائی سوچنا تو ہے، آگے جانا ہے، جانا آگے سوچو. طلال بھائی جواب دے دیں، میرا دل بڑا خراب ہو رہا ہے آپ کے متعلق جو گفتگو فرمائی گئی ہے کہ حکومت کے جو ایم این اے ہیں وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر سوال نہیں پوچھتے. میرے بھائی آپ کو تو الیکٹڈ مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے فیصلہ آباد کے لوگوں نے کہ پوچھیں آپ لیڈرشپ سے کہ یہ الزام صحیح ہے غلط ہے کی تفصیلات. آپ کو بھی ویسی پوچھیں جس طرح ہم پوچھتے ہیں. جی طلال صاحب کامران کیوں مروانا تم نے طلال کو؟ دیکھیں سب سے پہلے کامران صاحب میں نے دو سوالوں کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. جی طلال بھائی میں افتخار صاحب جواب دیتا ہوں، ان کی تسلی کرواتا ہوں پوری. سب سے پہلے تو فواد صاحب کے ساتھ نیچے لکھا ہوا ہے ترجمان تحریک انصاف. اخلاقی جواز ان کا کیا ہے مجھے پوچھنے کا، جس کا چیئرمین بھی اور جنرل سیکرٹری دونوں کی آف شور کمپنی ہے، دونوں کہتے ہیں ہم نے ڈکلیئر نہیں کی، دونوں کہتے ہیں کہ بھی جو کرنا ہے کر لو. تفصیل سے دونوں باتیں پوچھی ہیں اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کلپیبل ایویڈنس ہے تو دونوں کو ریسٹ کر رہے ہیں. ایک منٹ طلال صاحب کی بات سن لیں ذرا. فواد صاحب ایک منٹ تسلی رکھیں، تسلی سے دیکھیں نا. اب وہ کہتے ہیں دیکھیں جی میں تو کرکٹ کھیلتا رہا ہوں کیونکہ میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں. ٹیکس چوری بھائی اگر عمران خان اور جہانگیر ترین کے اوپر ہے وہ تو خود روز کہہ رہے ہیں بھائی ایویڈنس ہے تو لے اور ہمیں ریسٹ کر لو. کیونکہ میں حکومت میں آپ ہیں یا ہم ہیں؟ طلال صاحب کی بات سن لیں یار. چوریاں جائز ہے. یہ ہے ان کا اخلاقی پیمانہ. انہیں تو چاہیے آنکھیں نہ اٹھائیں.
یہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات ہماری جمہوریت کیسی ہے؟ پرائم منسٹر نواز شریف نے کیبنٹ میں انفارمل اجلاس میں اپنے کلوز سرکٹ میں پارلیمنٹری کمیٹی میں طلال صاحب یہ بریک کے لیے کافی دیر سے کہا جا رہا ہے، آپ کا ورژن لینے کے لیے رکا ہوا تھا، میں ایک بریک لوں گا جی۔ جو اس وقت کی قلت کی وجہ سے اور موقع نہیں دے سکوں گا پینلز کو بات کرنے کا، کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔